اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 115۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جو بھی بلائی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ان کے مال اور ان کے اولاد اللہ کے عذاب سے ذرا بھی چھڑا نہ سکیں گے اور وہی دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کافر اس دنیا میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں یا اس کی مثال ایسی آندھی کی سی ہے جس میں سخت پالا ہو، وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو وہ اسے تباہ کر ڈالے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنے لوگوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ۔ دوسرے لوگ تمہیں برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم مصیبت میں پڑو۔ ان کے دلوں کی دشمنی ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی ہے اور وہ اپنے سینوں میں جو بغض و عناد چھپاتے ہیں وہ کہیں زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ خبردار تم لوگ ان سے محبت رکھتے ہو جبکہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو جبکہ وہ ایسا نہیں کرتے۔ وہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں مگر جب تنہا ہوتے ہیں تو تم پر اپنی انگلیاں چباتے ہیں غصے کے مارے۔ ان سے کہیے تم اپنے غصے ہی میں مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ اور اگر تمہیں کوئی بلائی پہنچے تو وہ انہیں بری لگتی ہے اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو وہ انہیں بری لگتی ہے اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کا اختیار کرو تو ان کا مکر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، بے شک اللہ نے ان کے اعمال کو گیر رکھا ہے۔ اور اے نبی یاد کریں جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں سے روانہ ہوئے اور مومنوں کو جنگ احد کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے۔ اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب تمہارے دو گروہوں نے کم ہمتی دکھانے کا ارادہ کیا اور اللہ ان کا دوست تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے بدر میں عین اس وقت تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے، پس تم اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں شکر ادا کرنے کی توفیق ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے کافی نہ ہوگا کہ اللہ آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور دشمن تم پر فوراً چڑھ آئے تو اسی لمحے تمہارا رب 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا جن کے خاص نشان لگے ہوں گے، اور اللہ نے اسے تمہارے لیے خوشخبری بنا دیا تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو تسلی ہو۔ اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بہت زبردست نہایت حکمت والا ہے۔ اور اللہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ کافروں کے ایک گروہ کو ہلاک کر دے یا انہیں ذلیل کر دے، پھر وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا اس معاملے میں کچھ اختیار نہیں۔ اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے، چاہے تو انہیں عذاب دے کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات مل سکے، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے،
جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ لوگ جو خوشی اور سختی کے موقع پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، اور اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جب کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنے آپ پر ظلم کر گزرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخشتا ہے، اور وہ اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ وہی لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش اور جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں اچھا اجر ہے۔ تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، چنانچہ تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ نبیوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے وضاحت اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اور تم سستی نہ کرو اور نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اگر تمہیں احد میں زخم لگے ہیں تو ایسے ہی زخم بدر میں کافروں کو بھی لگ چکے ہیں۔ ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدل بدل کرتے رہتے ہیں، اور تمہیں یہ زخم اس لیے لگے کہ اللہ جاننا چاہتا تھا کہ کون ایمان والے ہیں، اور وہ تم میں سے بعض کو شہادت کا مرتبہ دینا چاہتا تھا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ بس آج کے لیے یہی کافی ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 تک ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگلی نشست میں۔ اللہ حافظ۔